بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. کلاس 7 سبجیکٹ عربک لیکچر 11 یعنی آپ لوگوں کی کتاب لغت القرآن میں سے یہ لیکچر 11 جو ہے نا وہ دیا جا رہا ہے. لیکچر 11 جو ہے نا آپ لوگ ہیں صفحہ 91 نکالے. معرفہ کی اقسام میں سے آپ لوگ کچھ لکھنے کا کام رہ چکا تھا تو پہلے وہ لکھنے کا کام آپ لوگ کمپلیٹ کر لیں. السوال الثانی ہے آپ لوگ کا دی گئے لفظ کے ساتھ غائب اور حاضر کے ضمائر کو تحریر کرے, ضروری تبدیلیاں بھی کرے. یعنی ہوا مسلمن یہ غائب کا صیغہ, نیچے آپ لوگوں نے غائب کے صیغے مکمل کرنے ہیں ضمیر کے ساتھ. انت مسلمن یہ حاضر کا صیغہ, نیچے آپ لوگوں نے پھر حاضر کے صیغہ لکھنے. ہوا مسلمن میں آپ لوگ لکھیں ہما مسلمان وہ دو مرد, ہم مسلمون وہ سب مرد, یا مسلمتن وہ ایک عورت, ہما مسلمتان وہ دو عورتیں, ہن مسلماتن وہ سب عورتیں. پھر ہے انت مسلمن تو مسلمان مرد, انتما مسلمان تم دو مسلمان مرد, انتم مسلمون تم سب مسلمان مرد, انت مسلمتم تم ایک مسلمان عورت, انتما مسلمتان تم دو مسلمان عورتیں, انتن مسلمات تم سب مسلمان عورتیں. سمجھ آگے؟ یہ ہے لکھنے کا کام. آپ لوگ اپنی بک میں لکھنے کا کام لکھ لیں گے. پھر ہے السوال الثالث, دی گئی مثالوں سے اس میں اشارہ مؤنث اور مذکر الگ الگ کر کے لکھیں. دیکھیں یہاں پہ آپ لوگوں کو دیا گیا ہے کہ ان میں سے آپ لوگوں نے مذکر اور مؤنث کو الگ کرنا. پہلے حاضہ ہے تو حاضہ کے ذریعے سے آپ لوگوں نے معلوم کیا کہ مذکر کا سے مذکر میں لکھے, حاضی ہی یہ مؤنث کے مؤنث میں لکھیں, حاضان یہ مذکر کا ہے مذکر میں لکھیں, ہاتانی یہ مؤنث ہے مؤنث میں لکھیں, اولئک یہ مذکر ہے مذکر میں لکھیں, اور تلک یہ مؤنث جمع مؤنث ہے مؤنث میں لکھیں. تو آپ لوگ لکھنے کا کام اس طرح ہو جائے گا حاذا حاذان اولئک حاذی ہاتانی تلک. پھر ہے السوال الرابع, درجہ الفاظ کے ساتھ اس میں اشارہ لگائے. یہاں پہ آپ لوگوں کو الفاظ دی گئی ہیں کچھ مذکر کے کچھ مؤنث سے ہیں, تو یہاں پہ آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ ان کے ساتھ آپ لوگ اس میں اشارہ لکھیں. مذکر کے ساتھ مذکر کا لکھنے, مؤنث کے ساتھ مؤنث کا لکھیں. کتابن ہے تو کتابن کے ساتھ آپ لوگ لکھیں ھذا کتابن. ساعتن ہے ساعتن کے ساتھ لکھیں ھذہ ساعتن, مؤنث ہے نا ھذہ ساعتن. پھر طلابن ہے جمع ہے تو ھؤلاء طلابن, ھؤلاء طلابن. طالبتن ہے جمع ہے تو جمع کے لیے اولئک طالبتن, اولئک طالبتن یا تلک طالبتن بھی آ سکتے ہیں. پھر ہے مسلمن ھذا مسلمن, ھذا مسلمن. پھر کافرتن ہے تو آ جائے گا تلک کافرتن, تلک کافرتن. تو مکمل لکھنے کا کام آپ لوگوں کو ہوگا ھذا کتابن, ھذہ ساعتن, ھؤلاء طلابن, اولئک طالبتن, ھذا مسلمن, تلک کافرتن. پھر ہے السوال الخامس. سوال الخامس آپ لوگ کا ہے معرفہ کی اقسام یعنی معرب باللام, العلم, الضمیر, اس میں اشارے کی تعریف مثالوں کے ساتھ زبانی یاد کریں. یعنی دیکھیں جب میں آپ کو لیکچر دے رہی تھی, لیکچر کے دوران میں نے آپ لوگوں کو نشانات لگوائے تھے, اسی نشانات کے مطابق آپ معرفہ کی اقسام میں سے معرب باللام, علم, ضمیر, اس میں اشارے کی تعریف مثال و سمیت یاد کر لیں گے. پھر ہے السوال السادس, ضمیر, اس میں اشارے کی گردان ترتیب سے یاد کریں. ضمیر کی گردان بھی پیچھے گزر چکی ہیں, اور اسی طرح جو ہے اس میں اشارہ کی گردان بھی آپ لوگ یہاں پہ پڑھ چکے ہیں کہ ھذا ھذان اولئک ھذہ ھاتان تلک. اس کو آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے, زبانی وہ یاد کرنا ہے. پھر آج نکالے صفحہ نمبر 19, صفحہ نمبر 19 میں آ جائیں الدرس السادس کی طرف. الدرس کا مطلب ہے سبق, السادس کا مطلب ہے چھٹا. الدرس السادس کا مطلب ہوا چھٹا سبق. چھٹا سبق آپ لوگ کا ہے فعل ماضی کے بارے میں. فعل ماضی کسے کہتے ہیں؟ فعل ماضی کی تعریف. یہ وہ فعل ہے جسے کسی کام کا گزشتہ زمانے میں بات کرنے سے پہلے زمانے میں ہونا سمجھا جائے. جیسے اکلا, اس نے کھایا, شریبہ, اس نے پیا. قرآن شریف میں ہے وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَانِ, اور اس کے ساتھ قید خانے میں دو نوجوان داخل ہوئے. اور ایک جگہ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا, ہم نے تم کو جوڑے جوڑے بنایا. ان مثالوں میں دخل اور خلقنا دونوں فعل ماضی. دیکھیں فعل کا مطلب ہے کام, ماضی کا مطلب ہے گزرا ہوا. فعل ماضی کا مطلب یہ ہوا کہ گزشتہ زمانے میں ایک کام ہوگا اور اس کے بارے میں بتایا جائے کہ یہ کام کیا گیا تھا, تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ فعل ماضی. اب مثال کے طور پر کسی نے ایک جگہ پہ چیز پڑی ہوئی, کوئی پوچھے کس نے کھایا تھا, تو کوئی کہے اکلا حامد, حامد نے کھایا تھا, حامد نے کھایا تھا, جیسے حامد نے کھایا. تو دیکھیں یہاں پہ جو ہے نا فعل ماضی کے بارے میں بتایا جائے گزشتہ زمانے کے بارے میں. یا کوئی کہے شریبہ, اس نے پیا, شریبہ اس نے کیا کیا, اس نے پیا. تو یہ یہاں پہ بھی جو ہے نا فعل ماضی گزرے ہوئے زمانے کے بارے میں جو ہے نا وہ بتایا جا رہا ہے.
اس طرح دیکھیں قرآن میں ہے حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، وَدَخَلَا مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَانِ، قرآن میں اللہ تعالیٰ یوسف علیہ السلام کو واقعہ ذکر کر رہے ہیں کہ اس کے ساتھ جیل میں جو ہے 2 قیدی 2 نوجوان وہ داخل ہو گئے۔ تو دیکھیں اللہ تعالیٰ یوسف علیہ السلام کا واقعہ ذکر کرے، یوسف علیہ السلام کا واقعہ صدیوں پہلے گزر چکا ہے، تو دخلا کا لفظ داخل ہوئے تو اس سے معلوم ہوا کہ ماضی کے زمانے گزرا ہوئے زمانے میں یہ کام ہوا تھا۔ اس طرح اللہ قرآن میں دوسری جگہ فرماتے وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا، ہم نے تم کو جوڑے جوڑے بنائے۔ تو یہ جوڑے جوڑے کب سے بنائے تھے؟ یہ تقریباً جو ہے نا آدم علیہ السلام کے دور سے شروع ہوئے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت تک اب تک بھی یہ سلسلہ کیا ہے، یہ جاری ہیں۔ تو یہ کام اللہ نے پہلے سے کیا، خلقنا ہم نے بنایا۔ تو دیکھیں یہ بھی کون سا فعل ہے؟ یہ فعل ماضی، سمجھ جا گئے؟ آپ لوگ لکھیں فعل ماضی کی تعریف کریں مثال سمیت، آپ لوگ کی تعریف ہوگی ہنسی یہ وہ فعل ہے جس سے کسی کام کا گزشتہ زمانہ یعنی بات کرنے سے پہلے والے زمانے میں ہونا سمجھا جائے، جیسے اکلا اس نے کھایا، شریبا اس نے پیا، یہاں تک آپ لوگ کی تعریف ہوگی۔ پھر ہے فعل ماضی معروف، آپ یہ بات پڑھ چکے ہیں کہ فعل کا فاعل اگر معلوم ہو، یعنی یہ بات معلوم ہے کہ اس فعل کا کرنے والا کون ہے، تو ایسے فعل کو فعل معروف، دیکھیے فعل ماضی معروف ایسے فعل کو کہا جاتا ہے کہ جس کا فاعل معلوم ہو، یعنی یہ بات معلوم ہو کہ اس فعل کا کرنے والا کون ہے، تو ایسے فعل کو فعل معروف کہا جاتا ہے۔ دیکھیے فعل کا مطلب ہوا کام، ماضی کا مطلب ہے گزرا ہوا، معروف کا مطلب ہوا معلوم۔ فعل ماضی معروف کا مطلب یہ ہوا کہ گزشتہ زمانے میں کوئی کام ہوگا اور اس کا کرنے والا یعنی فاعل ہمیں کیا ہوگا، وہ معلوم ہوگا۔ تو یہ آپ لوگ اس کے ساتھ لکھیں، فعل ماضی معروف کی تعریف کریں تو فعل ماضی معروف کی تعریف آپ لوگ یہ ہوں گی جو ریڈ پین سے دیا گیا ہے، وہ فعل ماضی جس کا فاعل کرنے والا معلوم ہو فعل ماضی معروف کہلاتا ہے۔ مثال لسرا، اب دیکھیں فعل ماضی معروف کی گردان، دیکھیں گردان میں آپ لوگوں کو پتہ ہوگا کل جو ہے نا ہمارے پاس 14 صیغے ہوتے ہیں، 14 صیغے، صیغہ جو ہے نا وہ لفظ کو کہا جاتا ہے۔ اب دیکھیں صیغوں کی ترتیب کس طرح ہوں گی، ان میں سے 3 مذکر غائب کے ہوں گے، 3 مؤنث غائب کے ہوں گے، 3 مذکر حاضر کے ہوں گے، 3 مؤنث حاضر کے ہوں گے، اور 2 جو ہے نا متکلم کے ہوں گے، ایک واحد متکلم کا صیغہ ہوگا اور ایک جو ہے نا ہمارے پاس وہ جمع متکلم کا صیغہ ہوگا۔ آپ دیکھیں پہلے نمبر پر آپ لوگوں کو صیغہ دی گئی نصرا، نصرا، نصرو۔ نصرا واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، اس کا ترجمہ ہے اس ایک مرد نے مدد کی۔ نصرا یہ تسنیہ مذکر غائب کا صیغہ ہے، اس کا ترجمہ ہے ان 2 مردوں نے مدد کی۔ نصرو یہ جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، اس کا مطلب ہے ان سب مردوں نے مدد کی۔ اب آتے مؤنث غائب کے صیغوں کی طرف، نصرت یہ واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے، اس کا ترجمہ ہے اس ایک عورت نے مدد کی، اس ایک عورت نے مدد کی۔ پھر ہے نصرتا، صفحہ 20 میں دیکھیں نصرتا تسنیہ مؤنث غائب کا صیغہ ہے، اس کا ترجمہ ہے ان 2 عورتوں نے مدد کی۔ پھر ہے نصرنا، یہ جو ہے نا جمع مؤنث غائب کا صیغہ ہے، اس کا ترجمہ ہے ان سب عورتوں نے مدد کی۔ نصرتا یہ واحد مذکر حاضر کا صیغہ، اس کا ترجمہ ہے تم ایک مرد نے مدد کی۔ نصرتما تسنیہ مذکر حاضر کا صیغہ ہے، اس کا مطلب ہے تم 2 مردوں نے مدد کی۔ نصرتم جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے، تم سب مردوں نے مدد کی۔ نصرتی واحد مؤنث حاضر کا صیغہ، اس کا ترجمہ ہے تم ایک عورت نے مدد کی۔ نصرتما تسنیہ مؤنث حاضر کا صیغہ ہے، اس کا مطلب ہے تم 2 عورتوں نے مدد کی۔ نصرتن جمع مؤنث حاضر کا صیغہ ہوگا، اس کا ترجمہ ہے تم سب عورتوں نے مدد کی۔ نصرتو واحد متکلم کا صیغہ، اس کا ترجمہ ہے میں نے مدد کی۔ نصرنا تسنیہ کے لیے بھی استعمال ہو سکتے ہیں، جمع متکلم کے لیے بھی، اس کا ترجمہ ہے ہم نے مدد کی۔ تو آپ لوگ گردان ہو گئی، آپ اس طرح گردان یاد کر لیں گے، نصرا، نصرا، نصرو، نصرت، نصرتا، نصرنا، نصرتا، نصرتما، نصرتم، نصرتی، نصرتما، نصرتن، نصرتو، نصرنا۔ اب آ جائے فائدہ نمبر 1، گزشتہ اور آپ میں یہ بات آپ کے علم میں آئی تھی کہ اگر فعل ماضی کے واحد مذکر غائب کے صیغے میں صرف 3 حروف اصلی ہو، کسی اور حرف کا اضافہ نہ کیا گیا ہو، تو ایسے فعل کو ثلاثی مجرد کہتے ہیں۔ فعل ماضی معروف گردان میں اگر آپ غور کریں تو آپ دیکھیں گے کہ واحد مذکر غائب کے صیغہ نصرہ میں تو 3 ہی حروف ہیں اور یہ تینوں حروف اس گردان کے ہر ایک صیغے میں پائی بھی جا رہے ہیں۔ اب بتا تسنیہ مذکر غائب سے لے کر واحد متکلم تک کے 13 صیغوں میں ان 3 حروف کے علاوہ کوئی حرف زائد ضرور موجود ہے جو صیغہ کے فاعل کے بارے میں بتا رہا ہے۔ جیسے نصرا تسنیہ مذکر غائب میں الف زائد ہیں، جس سے یہ بات معلوم ہو رہی ہے کہ فاعل تسنیہ مذکر ہے۔ نصر تو واحد متکلم میں تا زائد ہے، جس سے یہ بات معلوم ہو رہی ہے کہ فاعل واحد متکلم ہے۔ دیکھیں یہاں بھی آپ کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ آپ لوگوں نے پہلے یہ پڑھ چکا تھا کہ فعل ماضی کے واحد مذکر غائب کے صیغے میں
اگر 3 حروف اصلی کے علاوہ کوئی حرف زائد نہ ہو تو اسے کیا کہ ثلاثی مجرد۔ ہمارے پاس یہاں پہ جو ہے نا واحد مذکر غائب کا صیغہ کون سا ہے؟ نصرہ۔ نصرہ کا وزن آپ لوگ نے کہا ہے فعلہ، فعلہ کے وزن پہ ہو گیا۔ تو ان میں سے نون فا کلمہ، سواد عین کلمہ، را ہمارے پاس لام کلمہ ہے، تو اس میں کوئی حرف ہمارے پاس زائد نہیں ہے۔ اور یہ باقی صیغے جو ہمارے پاس 13 صیغے رہتے ہیں نصرہ سے لے کر نصرنا تک، تثنیہ مذکر غائب سے لے کر واحد متکلم تک، کوئی نہ کوئی حرف زائد ہیں۔ نصرہ میں دیکھیں اس میں سے ایک الف زائد ہے جو اس بات پر دلالت کر رہا ہے کہ اس کا فاعل تثنیہ مذکر ہے۔ نصرت میں تا زائد جس سے یہ بات معلوم ہو رہی ہے کہ فاعل کیا ہے؟ وہ واحد متکلم ہے۔ لیکن ان حروف زائدہ کے باوجود اس گردان کے سارے صیغے ثلاثی مجرد ہی کہلائیں گے، کیونکہ واحد مذکر غائب کے صیغے میں 3 حروف ہی کوئی حرف زائد نہیں ہے، اور ثلاثی کے مجرد یا مزید ہونے کے دار ماضی کے واحد مذکر غائب کے صیغے پر ہوتا ہے۔ یعنی دیکھیں یہاں پر اگر باقی صیغوں میں ہمارے پاس جو ہے نا حروف زائد موجود بھی ہے، لیکن تب بھی ہم اس کو ثلاثی مجرد کہیں گے۔ ثلاثی مجرد سے ہم کہیں گے کہ اس کے ماضی کے صیغے واحد مذکر غائب میں کوئی حرف زائد نہیں ہے، اور ثلاثی مجرد اور ثلاثی مزید کے دار جو ہے نا ماضی کے واحد مذکر غائب کے صیغے پر ہوتا ہے۔